رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر مشکلات کی وجوہات چند ہیں. ایک، خدا اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈالتا ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر مصیبت آ رہی ہے تو خدا اس کے گناہ کو صاف کرنا چاہتا ہے، دھونا چاہتا ہے. کہا پھر بھی انسان کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. خدا چھوڑ دے، خدا گناہگار کو چھوڑ دے، کہاں جائے گا، کہاں رکے گا، برباد ہو جائے گا. خدا مصیبت ڈالتا ہے، روکو نہیں چاہتا خدا. خوب یہ دوسری، خدا اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. تو بھی خدا کی طرف سے بڑی رحمت ہے. خدا اپنے بندے کو دیکھنا چاہ رہا ہے. اگر بندہ اس میں کامیاب ہو گیا تو بس وہ آزمائش میں نکل گیا، تو بھی نقصان. تیسرا، خدا اپنے بندے کا رتبہ بلند کرنا چاہتا ہے، جو اس کا مقام ہے اسے اور دینا چاہتا ہے، اور دے، تو بھی آزماتا ہے. ہماری زندگی کی مشکلات ان تین مصیبت سے باہر نہیں ہے، یہی زندگی ہے. لیکن ہم کیونکہ مادے میں پھنس اتنا گئے، مشکل میں پھنس اتنا گئے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہماری ہر کسی کی زندگی میں مشکلات، الگ الگ مشکلات، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. ہم پھٹ جاتے، ہم الٹا اس کو سمجھ کر نکلنے کی کوشش کریں، ہم اس میں ٹریپ ہو جاتے، ہم اس میں گھر جاتے اور پھر گرتے ہی چلے جاتے. اب یہ دنیا تو ایک پیچیدہ ہے. انسان ذرا سا غرق ہو تو غرق ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اسے موقع نہیں ملتا فرصت. انسان کے اوپر مشکل کس چیز کی؟ صحت کی، مال کی، اولاد کی. اس سے باہر کون سی مشکل ہے انسان؟ یا مال کا امتحان ہوگا، یا صحت کا امتحان ہوگا، یا اولاد کا امتحان ہوگا. اس سے زیادہ اور کیا امتحان لے گا؟ آپ کا کوئی دنیا چلا گیا، اللہ امتحان لے رہا ہے. اولاد خراب ہو رہی ہے، امتحان لے رہا ہے. قرآن دکھا رہا ہے انہی چیزوں کو، قرآن نے ساری چیزیں بتائی. حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، کہا پروردگار سے، پروردگار، خدا نے کہا نہیں، تمہارا اہل نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نیک آدمی کی اولاد بھی بہتر ہو سکتا ہے، گڑبڑ ہو سکتا ہے. اس بندے نے تربیت اچھی کی ہو، کچھ بھی کر سکتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ اولاد خدا نہ خواستہ خراب ہو تو آپ والدین پہ انگلی اٹھائیں. باپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، ماں نے اچھا خیال رکھا ہوگا، وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہو کر اختیار اس کے پاس ہے. اس کی مرضی ہے اپنے لیے راستہ جنت کا انتخاب کرے یا جہنم کا کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. کوئی چاہے گا نہیں، لیکن اس کی اپنی مرضی. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بعض اوقات، لیکن بعض اوقات انسان کے اعمال اس کی اولاد پہ آ پڑتے ہیں. خدا مقافات عمل بھی دکھاتا ہے کہ جو تم نے برا کیا تو آگے بھی برا. لیکن بعض برے لوگوں کی اولادیں نیک نکل آتی ہیں. خدا بنی امیہ کے اندر دیکھیں آگے کیسے کیسے لوگ نکل کر آئے. تو یہاں ہر حالت میں آزمائش ہے. خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتا ہوں. کیوں پروردگار؟ کہیں عبادت اسے تکبر کی طرف نہ لے جائے. خود حائل ہو جاتا ہے، خود نہیں روکتا ہے اس کو. بعض اوقات انسان کی عبادت اس کو تو میں تو ہر وقت یوں کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں، میں تو اس سے اچھا ہوں، میں تو اس سے اچھا ہوں. کمپٹیشن اچھی بات ہے، السابقون السابقون. خیر میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے، لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے. میں تو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہوں، میں ہر جگہ پہلے کھڑا ہوتا ہوں، اور ایک صاحب اول صف میں نماز پڑھتے، تھوڑی دیر ہو گئی، ایک دن پیچھے آئے، دل میں خیال آیا لوگ کیا بولیں گے، آج میں دیر سے آیا. تو یہاں نماز اللہ کے لیے تھی، لوگوں کے لیے تھی. انسان پھنسا ہوا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں، شیطان کہیں بھی نہیں آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤ، اور وہ ہر جگہ آگے روکے گا. عبادت گزار ہے، عبادت سے پھنساؤ، عبادت سے خراب کرو، ہر طرح کی عبادت سے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں بندے کی عبادت میں حائل ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کہیں تکبر نہ کر لے. پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو صحت نہیں دیتا، مریض رکھتا ہوں. کیوں؟ صحت دے دی تو گمراہ ہو جائیں گے، صحت دے دی تو خدا نہ خواستہ کہیں گناہ کی طرف نہ چلے جائیں. کہا کچھ لوگوں کو میں ہمیشہ صحت مند رکھتا ہوں. کیوں پروردگار؟ کیا ان کو اگر مریض بنا دیا تو یہ مریض ہونے کی وجہ سے کہیں فساد نہ کریں، کفر نہ کر بیٹھ جائیں، تو میں ان کو ہمیشہ صحت دے کے رکھتا ہوں.
کہا کچھ لوگوں کو میں ثروت دے کے رکھتا ہوں، دولت دے کے رکھتا ہوں، کیوں؟ کہا اگر میں نے انہیں فقیر کیا تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو میں فقر میں رکھتا ہوں، محتاجی میں، کیونکہ ان کو مال دیا تو یہ فساد کریں گے۔ پروردگار کیوں؟ میں حکیم ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، میں بہتر خدا ہے اور سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ ہم اپنی زندگی میں شور مچا رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ عمل کر لیا، وہ عمل کر لیا، مولانا صاحب 40 دن یہاں ہو گیا، زیارتوں پہ چلا گیا۔ اچھی بات ہے، جائیں آپ عمل کریں، بہت اچھی بات، دعائیں پڑھیں، اچھی بات ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن میں دوں گا، زبردستی تھوڑی لیں آپ۔ یہ تو ہے اللہ دے کیوں نہیں رہا، اللہ کی مرضی، آپ مانگیں، آپ عمل بھی کریں، کوشش بھی کریں، پوری کریں۔ اسلام آپ کو، شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کوشش بھی کرنی ہے، گھر نہیں بیٹھنا، گھر بیٹھے رہوں چھت پھٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا، محنت کرنی ہے، سب کرنا ہے، باقی آگے خدا کی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے ایسے آپ کو ایسے رکھے، خدا چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے، آزمائش میں ڈالتا۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہوں، یہ اس کی محبت ہے۔ اور آپ یقین کریں، میں اپنی ظاہر میں اپنی ذمہ دار ہوں اور میں اپنے بارے میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ سے تو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ خدا مشکل میں ڈال کر اپنی طرف لے کے آنا چاہتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں کہ بعض جگہوں پر بہت ساری ظاہری طور پر مشکلات آئیں، لیکن وہ کرم تھا خدا کا۔ تھوڑی دیر تو لگا کہ یہ کیا مشکل ہو، پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن اس کے تھوڑے دیر ہی میں خدا نے کرم کر دیا، کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج میری بارگاہ میں نہ ہوتا، نہیں ہوتا۔ انسان ایسے ہی ہے آپ کے سامنے، انسان، دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے دنیا خوبصورت دلہن بن کے آئی، حضرت عیسیٰ نے بولا کہ کیا ہے؟ کہا جتنا میرے پیچھے کوئی آئے گا اتنا میں دور جاؤں گی۔ ایسے ہی ہے، من طلب الدنیا، مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے اکھاڑ پھینکتی ہے، پھینک دیتی ہے۔ تو ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ اپنے آپ کو اینالائز کریں۔ مجلس ہے ہی اس لیے کہ آپ تفکر کریں، فکر کریں۔ اس مجلس میں آئیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں پہلے کہاں تھا، ابھی کہاں ہوں، کیونکہ یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی یونیورسٹی سے انسان پاس آؤٹ ہو اور اسے ڈگری نہ ملے۔ یہ سید الشہداء کی یونیورسٹی ہے، اس سے اگر نکلنا ہے تو پھر حق اور باطل واضح ہونا چاہیے، واضح ہے کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں، دنیا کہاں کھڑی، حالات آپ کے سامنے، دنیا کے حالات، فلسطین کے حالات، غزہ کے حالات، مشرق وسطیٰ کے حالات، یہ سب حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی بھی میں بغیر کسی طرف رہے، بغیر اپنی زندگی، تو پھر تو میں کیا کربلا سن رہا ہوں، کون سی کربلا سنتا ہوں؟ مضطرب ہونا بہت ضروری ہے اس ٹائم۔ عالم پہ جو مشکل ہے وہ اس لیے ہے کہ اصل وارث غیبت کے پردے میں ہے۔ ایک مشکل آپ کی ذاتی ہے، ایک میری ذاتی ہے، ایک مشکل معاشرے کی نہیں ہے، کائنات کی مشکل ہے۔ تو میرے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو کون سی دعا کے لیے اٹھتے ہیں؟ اپنی ذاتی مشکل کے لیے یا اس کائنات کی مشکل کے لیے؟ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا، میں اپنی مشکل کے لیے تڑپ رہا ہوں کہ یہ میری پریشانی ہے، وہ خدا سے مانگنا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دعا مستجاب کروں گا، مانگو۔ لیکن میرا اضطراب کیا ہے؟ میرا اضطراب میری دنیا، میرا فیوچر، میرے دولت، میرا گھر، اضطراب ہے، برا نہیں ہے، حلال رزق ہے، کمائیں، محنت کریں، مانگیں، کوشش کریں، لیکن میرا مضطرب ہونا کس کے لیے ہے؟
جس دنیا نے تھوڑے دن رہنا ہے اس کے لیے تڑپ رہا ہوں. اتنی محنت اس کے لیے کر رہا ہوں جس کا مجھے بھروسہ ہی نہیں ہے, جس کا مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میں یہاں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. پلاٹ بنایا, زمین خریدی, پلاٹ بنایا, محنت کی, پیسے جوڑے, قرضے لیے, دیواریں کھڑی کی, چھت بنائی, دروازے لگائے, رنگ کیا, اور میں جا ہی نہیں پایا کیونکہ میرا ٹکٹ پہلے ہی آ گیا. برا نہیں ہے, میں آپ غلط مت سمجھے گا, کل کو آپ کے گھر بن رہے ہو چھوڑ دیں, آپ بولے چھوڑے مولانا صاحب نے منع کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اتنا جو سب کچھ میں دے رہا ہوں ادھر کیوں نہیں دے رہا کہ جس کا پلاٹ 6 فٹ کا ہے اس کے لیے کیوں نہیں کوشش کر رہا کہ یہاں روشنی کیسے جائے گی؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہاں تو گورنمنٹ کی بجلی نہ آئے تو سولر سسٹم لگ جائے گا. وہاں کون سا سولر سسٹم ہے؟ کیا بھیج رہا ہوں؟ جو بھیجیں گے وہی بنے گا. 2 سال پیسے بھیجتے رہا میں باہر سے کہ میرے گھر والے گھر بنائیں گے. میں واپس آیا 2 سال بعد, دیکھا تو پلاٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا بھیجا کیا تھا؟ کہا جو بھیجا تھا وہ تو ریت اور بجری تھی, باقی سیمنٹ تو آیا ہی نہیں. قیامت میں بھی یہی ہوگا. جب وہاں جاؤں گا بھیجا کیا تھا؟ ویسے بھی جو بھیجا ہے وہ ہم نے, میں اپنی بات, آپ مجھ سے بہتر ہے, کیا بھیجا میں نے؟ نماز تو مجھ سے صحیح پڑھی نہیں جاتی. ایک نماز میں دھیان ہزاروں طرف, دل میں ہزاروں صنم اور سجدہ خدا کو. کہاں ہے ایک سجدے میں تھوڑی دیر تو توجہ ہے نہیں. موبائل کی وائبریشن ہو جائے ذرا سی نماز میں, ٹینشن شروع ہو جائے گی. پتہ نہیں کس کی فون تھی, اللہ جلدی 3ری رکعت میں, ظالم 4تھی رکعت میں فون کر لیتا. ساری پانی میں کشتیاں تو میری ہی چل رہی ہیں دنیا میں, جو ڈوبنے کا خطرہ ہے مجھے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے نا کیا ہے. بندگی چاہیے, بندہ چاہیے, بندہ صرف خالق کا, بس کچھ نہیں چاہیے. آغا قوام بہت بڑے عالم دین, مشہور تھے بہت. رات کو سو رہے, مہدی قوام سو رہے, خطیب تھے. دیکھا کہ چور گھر میں داخل ہو, چور کارپیٹ کو اٹھا رہا ہے. آنکھ کھل گئی ان کی, انہوں نے دیکھا اس کو. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کارپیٹ چوری کر رہا. مہنگا ہوتا تھا, قالین ہاتھ کا مہنگا ہوتا تھا. کہا کیا کرو گے؟ کہا بیچوں گا. کہا تم بیچو گے تمہیں اتنا نہیں ملے گا, جاؤ میں نے تمہیں ہبا کیا, معاف کیا, جاؤ فلانے بازار میں فلانی دکان میں میرا نام لے کر بیچنا, جو پیسے ملے اس سے کاروبار شروع کرنا. کہتے ہیں اس شخص نے کاروبار شروع کیا اور وہ اپنے زمانے کا عابد بن گیا. یہ یعنی خدا کی طرف. مجلس پڑھتے تھے, شمال تہران میں مجلس پڑھ کر آئے جہاں امیر لوگ رہتے تھے. واپس دیے لوگوں نے ہدیہ دیا, بہت پیسے بھر گئے, پیکٹ بھر گئے, بڑا آ رہے تھے واپس. ظاہر ہے جو اوپر والے علاقے ہوتے ہیں ماڈرن ہوتے ہیں تو وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہوتی. تو دیکھا کہ خاتون, کیونکہ طاغوت کی حکومت تھی اس وقت, کہا کہ خاتون بے حجاب کھڑی ہوئی ہے. تو اپنے ساتھ جو تھا اس کو خادم کو جا بولو اس خاتون کو بلاؤ. وہ ڈرنا ہے, میں اس کو کہاں سے بلاؤں, اس کی تو حالت ایسی ہے. ڈرتے, کہا نہیں بلاؤ. ڈرتے ڈرتے کیا کہ آقا بلا رہے ہیں. خاتون آئی, کہا کیوں کھڑی ہو باہر؟ کہا مجبوری ہے, ضرورت ہے. پیسے دیے, کہا میں نے گنے نہیں ہیں, یہ رکھو, اور یہ امام حسین کے پیسے ہیں, جب تک ختم نہ ہو گھر سے باہر نہیں نکلنا. وقت گزر گیا. مہدی قوام بین الحرمین کربلا امام کی زیارت پہ. ایک جوان آیا, ہاتھ پکڑا, چوما,
کہا آغا میری زوجہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک نقاب پوش خاتون کھڑی ہوئی ہے. کہا آغا میں وہی ہوں جسے حسین کے پیسے دیے تھے. میں نے زندگی بدل دی ہے. اپنا کچھ نہیں ہے, سب خدا کا ہے. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑے گا.